یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یاد کرو جب ابراہیم نے اس کلمے کی وصیت کی تھی اور حضرت یعقوب نے بھی اپنے بچوں کو کی تھی، یہ میرے بچوں جب تم دنیا سے جانا تو حالت ایمان میں جانا، حالت اسلام میں جانا، توحید پہ کاربند رہنا اور توحید سے کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کرنا، آخری سانس تک اسی توحید پر جمے رہنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے، اللہ میں اعوذ بک من الکفر والفقر، اے اللہ غریبی سے اور کفر سے پناہ مانگتا ہوں۔ بے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ سے بڑا موحد کون ہو سکتا ہے؟ اور آپ کو اللہ کہہ رہا ہے خطاب کر کے لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا آپ کے بھی سارے اعمال ہم حقارت کر دیں گے، رائے گا اور برباد۔ اسی لیے دوستو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے، فعل سے، حال سے توحید کی دعوت کو یقینی بنایا۔ کہیں بھی اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فعل یا کوئی قول ایسا سنتے تھے یا دیکھتے تھے کہ اس سے اللہ کی توحید میں یا اللہ کی عظمت کی لوگ دھجیاں بکھیر رہے ہیں، اللہ کی شان میں اس سے گستاخی لازم آ سکتی، جہاں بھی محسوس ہوتا تھا فوراً اس پہ قدغن لگاتے تھے، فوراً آپ اس کو ٹوک دیتے تھے، فوراً سختی سے منع کر دیتے تھے۔ ایک صاحب نے کہا، ایک شخص نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ماشاء اللہ وشید ہے یا رسول اللہ، جو آپ چاہیں اور جو اللہ چاہے وہی ہوگا۔ اللہ کے ساتھ برابر کا درجہ اس نے دے دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی غیرت نے اس کو گوارا نہیں کیا۔ یہ تو بہت بڑا معاملہ ہو گیا۔ آپ نے کیا کہا؟ اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کا پارٹنر بنا دیا۔ قل ما شاء اللہ وحدہ، کہو جو صرف اللہ اکیلے چاہے وہی ہوگا، میرے چاہنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ نبی سے یا ولی سے یا کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اگر توفیق رب نہ دے کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ دوستو ایک شخص نے کہا اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو اللہ کے حضور سفارشی بناتے اور اللہ کو آپ کے حضور سفارشی بناتے۔ کائنات کے امام مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہ لا یستشفی باللہ علی احد من خلقہ، آپ نے کہا وہی حقا، مجھے تیرے اوپر بہت افسوس ہے، تو نے ایسی جرات کیسے کی؟ تو نے مجھے اللہ کے ساتھ برابر کرنے کی جرات کیسے کی؟ افسوس کرتے رہے آپ، اور کہا تیرا یہ کہنا کہ میں اللہ کو آپ کے حضور سفارشی بناتا ہوں، لا یستشفی باللہ علی احد من خلقی، اللہ کو اس کی مخلوق میں سے کسی کے حضور سفارشی نہیں بنایا جا سکتا۔ شان اللہ اعظم، نبی فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی شان اس سے کہیں بلند ہے، اللہ کی شان کہیں بلند ہے، کسی میں دم نہیں، مجال نہیں کہ کوئی اللہ کو مجبور کرے کہ اللہ کو سفارشی بنا کے کوئی لے آئے کسی کے حضور، کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بار کچھ لوگ آئے اور بڑی تعریفیں آپ کی کرنے لگے، تعریف بھی کوئی ایسی نہیں تھی کہ اس کو شرک کہا جائے، لیکن آپ کو لگا کہ یہ لوگ ذرا آگے نکل رہے ہیں، پتہ نہیں تعریف کرتے کرتے مجھے بہت آگے نہ اٹھا رہے ہیں۔ کیا کہا ان لوگوں نے؟ یا خیرنا وابن خیرنا، او ہم میں سب سے بہتر کے بیٹے، ویا سیدنا وابن سیدنا، او ہمارے سردار اور سردار کے بیٹے، ویا اعظمنا تولا، او ہم میں سب سے زیادہ جود و سخا والے، بخشش کرنے والے، دینے والے۔ کوئی غلط ہے اس میں؟ ہاں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا کون ہو سکتا ہے؟ کیا آپ سردار نہیں تھے؟ آپ نے خود کہا نا سید ولد آدم، میں تمام اولاد آدم کا میں سید ہوں، سردار ہوں، ولا فخر، لیکن فخر کی کوئی بات۔ لیکن ان لوگوں نے جو ماحول بنایا، وہ ماحول ایسا بنایا کہ پتہ نہیں وہ تعریف میں لگ رہا تھا بہت آگے نکل جائے گے۔ آپ نے ان کو کہا اسٹاپ، قولوا بقولکم او بعد قولکم، پہلے جو تم کہہ رہے تھے وہی کہو۔ یہ جو تم لوگوں نے تعریف کا سلسلہ باندھا ہے نا، آج ہمارے یہاں پوسٹر چھپاتے ہیں، ایک پوسٹر میں نام ایک ٹھو ہے، القاب 20 ٹھو ہے،
ہاں حضرت علامہ مولانا فائر برانڈ مولانا AK-740 مولانا بھی نکلے ہیں، اور جو ہے نہ جانے کیسے کیسے فائر برانڈ اور قاطع نجدیت اور قاطع وہابیت اور مقرر شعلہ بیان اور نہ جانے کیا کیا 20 القاب جو ہے پتہ چلا نام ایک ٹھو۔ ہاں بس ایک ہماری جماعت ہے، بہت اگر لکھ دیا گیا تو فضیلت الشیخ، یہ بھی لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا۔ چلو مت لکھو فضیلت الشیخ جناب مولانا صاحب، یا یہ بھی مت لکھو، سیدھے نام لکھو یا نام لے کے پکارو، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ اپنے وہاں حالات بہتر ہے کہ ہمارے علماء بھی اس کو نہیں پسند کرتے کہ کسی کی شان میں اس کو اتنا بڑھا دیا جائے۔ ان کے وہاں تو 5 درجہ پڑھ کر میاں فقیر کو بھی اگر اسٹیج پہ دعوت دیتے ہیں نا تو وہ علامہ سے کم نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں تو زندگی میں کوئی علامہ بن ہی نہیں پاتا، مرنے کے بعد ہی ہمارے وہاں علامہ کا خطاب ملتا ہے، زندگی میں نہیں مل سکتا۔ ہاں حالانکہ یہ بھی تھوڑی نا انصافی ہے، سمجھ گئے نا؟ تو اعتدال ہونا چاہیے۔ ہاں غلو کا یہ عالم ہے کہ جب اسٹیج پہ دعوت دیں گے تو لگ رہا ہے کہ کتنے بڑے علامہ مولانا آ رہے ہیں، جبکہ 2-4 درجہ پڑے ہوئے بیچارے، فاتحہ درود کرنا سیکھ لیا ہے۔ یہ مبالغہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا لوگ مبالغہ کہیں کرنا جائے، آپ نے فرمایا لا یستہوینکم الشیطان، شیطان پیچھے لگا ہوا ہے، کہیں تم کو بہکا نہ دے، اور بولو اور تعریف کرو اور تعریف کرو۔ لا ترفعونی فوق منزلتی التي انزلنی اللہ علیہا، وہ لوگوں جس مقام پہ میرے مولا نے مجھے رکھا ہے اس سے اوپر نہیں بڑھانا، اس سے اوپر نہیں بڑھانا۔ کس مقام پہ؟ میں اللہ کا نبی اور اس کا رسول ہوں، مجھے نبی اور رسول ہی رہنے دینا۔ انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسول، میں اللہ کا بندہ ہوں پہلے، اس کے بعد اللہ کا نبی ہوں، اس کا رسول ہوں، اس کا آخری نبی اور رسول ہوں، تو مجھے نبی اور رسول ہی رہنے دینا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے اور اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ یہ حال ہے دوستو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے مظاہر کی بے اختیاری کی۔ جب بھی آپ کو لگا